بچپن سے تو مٹی میں جیسے بچے کھیلتے ہیں تو ویسے کھیلتا تھا. بلال نبیل گولی. تو آپ آج تک کتنے لوگوں کو گولیاں کرا چکے ہیں؟ ڈیلی فار یو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی فار یو کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمران جعفر حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ موجود ہیں جو پیشے کے اعتبار سے تو ہیئر ڈریسر ہیں، مگر ان کی انگلیوں میں جادو ہے. جیسے ہی مٹی کو ان کی انگلیاں چھوتی ہیں تو انتہائی خوبصورت تخلیقات جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں. نوجوان کا نام ہے محمد بلال نبیل گولی، اور یہ نوجوان ملتان کی ایک نواحی بستی اور ایک انتہائی دیہی اور پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے. مگر ان کا جو کام ہے، اگر اس کی مناسب سرپرستی کی جائے اور اسے ورلڈ لیول پہ اجاگر کیا جائے تو یہ اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو آپ کی ان سے گفتگو کے دوران ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ فن کہاں سے سیکھا اور یہ خیال ان کو کیسے آیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کرم اللہ پاک کا شکر ہے. اچھا، آپ پیشے کے اعتبار سے جو ہے آپ ہیئر ڈریسر ہیں، اور جبکہ آپ کا شوق جو ہے وہ انتہائی منفرد ہے. ان دونوں چیزوں میں کیا مطلب لنک ہے، اور یہ شوق آپ کو کیسے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا شوق جو ہے، میں بچپن سے تو مٹی میں جیسے بچے کھیلتے ہیں تو ویسے کھیلتا تھا. تو اکثر میں ایک مووی وغیرہ دیکھتا تھا بچپن میں نے دیکھی تھی، یا وہ ہیری پوٹر ہے، یا میں نے دیکھی ہے جو وہ کیا نام ہے اس کا، لارڈ آف دا رنگ. جی میں نے وہ مووی دیکھی تھی، اس وجہ سے میرا خیال تھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. بیسیکلی میں نے چیزیں تو بہت زیادہ بنائی تھی، پر وہ باریکی کا کام نہیں تھا. میرا جو اب ہے وہ میں اب بنا سکتا ہوں، وہ باریکی کا کام ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ میں بنا سکتا ہوں. کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز کی قسم بھی ہو، کوئی محل ہو یا پھر کوئی گھر ہو، یا کسی کا یعنی کہ مجسمہ سازگاری ہو، یا بیسیکلی کوئی بھی ویڈیو پکچر، کوئی بھی کسی چیز کی بھی میں دیکھ کے بنا سکتا ہوں. جی اچھا بلال، آپ یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کو اس کام کا شوق جو ہے نا، وہ موویز دو جو آپ نے ہیری پوٹر اور لارڈ آف رنگ، جس کے اندر جو تخیلاتی مناظر ہوتے ہیں، جو خیالاتی تصاویر، مختلف محلات، اور یہی چیز عکس آپ کے کام میں نظر آتا ہے. لیکن اس کام کے لیے وہ تو آپ نے وہاں سے کنسیپٹ لیے، لیکن آپ نے سیکھا کہاں سے، یا یہ خدا داد صلاحیت تھی؟ جی یہ خدا دایت ہی صلاحیت تھی، یہ میں کسی سے سیکھا نہیں ہوں. میں مووی بھی دیکھتا تھا، اور اس کے اندر جو چیزیں مطلب جو ویوز وغیرہ، یا پھر لگا لو وہ گھر بنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے میں دیکھ کے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتا تھا. وہ ایک تصویر بن جاتی تھی میرے ذہن میں. پھر میں بیٹھ کے اس کو سوچتا تھا کہ میں ایسا بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے جس سے میں بناتا ہوں، یہی چیز ہے بس، اور کوئی میرے پاس اوزار نہیں ہے. تو اسی سے یہ میں چیزیں بنا لے سکتا ہوں. جی یہ جو ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا اس کام کے لیے ہے، یا ویسے اس کا بنیادی کام؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید آپ کے ہیئر ڈریسنگ کے کام کا کوئی ٹول ہے. جی یہ ہیئر ڈریسر کے ہی کام کا تھا. اس سے ناخن وغیرہ کاٹے جاتے تھے. اب تو نیل کٹر وغیرہ آ گئے. یہ اس کام کے لیے تھا، لیکن یہ جب سے میرے ہاتھ لگائے تو میں اسی سے یہ بناتا تھا. پہلے جو ہوتے تھے وہ مطلب گھر کی جو عورتیں وغیرہ کیا سبزی جس سے کاٹتے ہیں، وہ چھری وغیرہ، اس سے میں بناتا تھا. تو اب جو باریک کا کام تھا وہ میں اس سے کرتا ہوں. جی اچھا، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے نا، آپ نے جیسے اپنا نام ہمیں بتایا آغاز میں کہ محمد بلال نبیل گولی، جی تو آپ آج تک کتنے لوگوں کو گولیاں کرا چکے ہیں؟ نہیں، گولیاں تو نہیں کرائی. یہ ویسے میں فٹ بال کھیلتا تھا تو اس میں بہت فاسٹ ہوں. فاسٹ کی وجہ سے ہی، فٹ بال کی وجہ سے ہی میں مطلب میرا نام گولی کے نام سے رکھ دیا. بھئی یار یہ بہت زیادہ فاسٹ ہے، تو دوستوں نے یہ رکھا ہے نام گولی کے نام سے.
اچھا آپ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے خیال میں فٹ بال میں آپ کی رفتار کے باعث جو آپ کو یہ نام دیا گیا. جی مجھے یہ رفتار کی وجہ سے نام دیے گئے، اور میں بیسکلی فٹ بال بھی بچپن سے کھیلتا ہوں. شوق مطلب میں کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے تھے، ان میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر کسی گیم میں بھی نہیں لگی. مجھے یہ ورزش وغیرہ والے کام جو ہیں زیادہ بیسٹ تھے، مجھے لگتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، تو وہ فٹ بال ہی ہے، اچھی گیم کر سکتا ہوں. ایک دونوں سرگرمیاں صحت مند سرگرمیاں ہیں، مجسمہ سازی بھی جو آپ ماڈلز تیار کرتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ نوجوان ہمارے ملک کا مثبت چہرہ ہے، اور انہوں نے مثبت سرگرمیوں میں اپنا نام، اپنے علاقے کا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر کوئی مناسب ان کو جو ہے کوئی سرپرستی، حکومتی سرپرستی نہیں ہے. اس فن کو انہوں نے باقاعدہ نہیں سیکھا، مگر اپنے ہی کام کے جو ان کے ٹولز ہیں، جو ہیئر ڈریسنگ میں جو ایک ٹول استعمال کرتے ہیں، ماضی میں بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ناخن تراش کے طور پر، تو اسی ٹول سے انہوں نے یہ مجسمے تخلیق کیے. تو آپ نے زیادہ تر کون سی چیزیں بنائی ہیں؟ جی میں نے زیادہ تر بنائے جو جانور وغیرہ ہیں وہ بناتے تھے. کبھی کبھار ٹوٹ بھی جاتے تھے، میرے پاس پڑے بھی رہتے تھے. بس کافی عرصہ ہو گیا نا، اس لیے تو وہ دوست بھی لے جاتے ہیں، کسی کو گفٹ دینا ہو یا کسی کو مطلب ایسے لے جاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے سنبھال کے رکھی تھی، اور ان پہ بڑی محنت ہوئی ہے. کافی عرصہ لگ گیا تھا مجھے. یہ جو بڑا گھر میں نے بنایا ہے، اس کو میں نے بناتے ہوئے بڑا عرصہ ٹائم لگ گیا ہے مجھے بناتے. ایک پورا ایک کاسل بنایا آپ نے. جی یہ جو محل دیکھا تھا، یہ اسی کی لارڈ آف رنگ میں نے جو مووی تھی اسی میں نے دیکھ کے ایسا گھر بنایا تھا. اچھا آپ جو یہ کام کرتے ہیں یہ انتہائی باریک بینی کا کام ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت زیادہ محنت ہے، اور اتنے خوبصورت شاہکار آپ نے تخلیق کیے مٹی سے اور ایک چھوٹے سے ٹول کے ساتھ. تو ان چیزوں کو کیا کسی حکومتی شخصیت نے کبھی سراہا ہو، آپ کو کوئی انعام دیا ہو، یا کوئی آگے آپ کے ہنر کو بڑھانے کا کوئی راستہ دیا ہو؟ جی ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا اس معاملے میں، ابھی تک کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا. تو میں چاہتا ہوں، گزارش ہے میری حکومت گورنمنٹ سے، اپیل ہے کہ یہ میرا کام دیکھیں اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں. یہ باریکی کا کام ہے، اور میں شرط سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی چیز دکھائی جا سکے میں اس کی چیز بنا سکتا ہوں. یہ جو میں نے محل بنایا اس کی باریکیاں وغیرہ، اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اس کی باریکیاں جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن میں کر سکتا ہوں. کوئی بھی چیز ہو، کسی قسم کا بھی ہو. یہ اتنا بڑا محل آپ نے بہت محنت اور دل سے بنایا. ایسے ہی ہے؟ جی الحمدللہ یہ بہت محنت. اس دل میں کون رہتا ہے پھر؟ کوئی رہتا ہے؟ اس دل میں محبت والے رہتے ہیں. چلے وہ ہم اس راز کو نہیں کھولتے، وہ آپ کی پرسنل لائف ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ ایک نفیس کام ہے اور ایک بہت خوبصورت آرٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مواقع پیدا کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی، ریاست کی بھی، کہ ایسے ہنر مند نوجوان جو مثبت سرگرمیوں میں بہت اور اپنے طور پر انہوں نے محنت کی اور ایک جو ہے ایک خوبصورت فن تخلیق کیا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سرپرستی کی جائے اور اس فن کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کیا جائے، تاکہ یہ نوجوان ہمارے ملک کی ایک مثبت شناخت بن سکیں. تو ایسی مزید دلچسپ مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ڈیلی فار یو کے ساتھ، اور اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.